جس کی آگ اور جس کی شعاعیں ہر مسلمانوں کے گھروں میں پہنچے گی اور ہر مسلمانوں کا گھر اس سے متاثر ہوگا۔ آج ذرا ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں کہ کون سا مسلمانوں کا گھر اس فتنے سے محفوظ ہے۔ بہت ریئر اور خال لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے فتنے کے اس دور میں اور اس سوشل میڈیا کے اس فتنے میں اپنی اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب کی لاج بچا کر رکھی ہو، ورنہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی دھجیاں اڑ کے رہ گئی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اسلامی تہذیب و ثقافت کی لاج اپنے گھروں میں بچا کر رکھی ہے۔ آج بھی اسلام کا بول بالا ہو ان کے گھروں میں، آج بھی قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کے سامنے جھکنے والی ان کی اولاد ہو، ورنہ سب اس فتنے کے شکار ہیں اور اس فتنے کے سامنے جھک چکے۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا شمال، کیا جنوب، ہر گھر اور ہر کس و ناقص اس میں مبتلا ہے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ محترم علماء اکرام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے اور ہم سب کی کاوشوں سے، ہم سب کی کوششوں سے اس مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں یہ دینی محفل منعقد ہوئی، جس میں مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ جن لوگوں نے بھی اس محفل کے انعقاد میں کوششیں کی، محنتیں کی، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت سے نواز دیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کچھ احسانات، کچھ انعامات کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، جس کے سائے تلے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کے بدولت ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں۔
ان میں سے کچھ احسانات، کچھ انعامات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یاد دہانی کرا رہا ہے، یاد کرا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے گھوڑوں کو پیدا کیا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے خچروں کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے گدھوں کو بھی بنایا ہے۔ اور ان سارے چیزوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ان سارے چیزوں کو پیدا اس لیے کیا گیا لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو، اور سواری کے ساتھ ساتھ یہ چیز تمہارے لیے باعث زینت بھی بنے۔ یعنی یہ سواری ہمیشہ سے جو سواری ہوتی تھی، یہ سواری ہمیشہ سے دو فائدہ دیتی تھی۔ ایک تو یہ انسانوں کے سہولت، انسانوں کے آسانی کے اس کا ذریعہ بنتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کے لیے پہنچنے کے لیے اس سواری کا لوگ استعمال کرتے تھے، اور دوسرا یہ سواری لوگوں کے لیے باعث زینت اور باعث افتخار بھی ہوا کرتی تھی۔ اور پیارے رسول نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ آدمی کی سعادت اور نیک بختی کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسے آرام دہ سواری ملے، اسے آرام دہ سواری مل جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ تم اس پر سوار ہو سکو، اور یہ چیز تمہارے لیے باعث زینت بھی بنے۔ اس کے بعد آیت کا اگلا ٹکڑا قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ نزول قرآن کے زمانے میں صحابہ اکرام کو خطاب کر کے اللہ نے یہ کہا کہ ابھی تو گدھے کو، خچروں کو، گھوڑوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو تمہارے لیے سواری کا ذریعہ بنایا گیا ہے، سواری کا سامان بنایا گیا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقبل میں وہ چیزیں پیدا کرے گا جن چیزوں کو تم نہیں جانتے ہو۔ کیسی کیسی سواریاں وجود میں آئیں گی، کون کون چیزیں سہولت کی سامنے آئیں گی، ان سارے چیزوں کو آپ اور ہم نہیں جانتے۔ اور نزول قرآن کے زمانے میں جو یہ بات کہی گئی کہ ابھی ایسی ایسی چیزیں وجود میں آنے والی ہے جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے، تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب یہ گھوڑے اور یہ گدھے اور یہ خچر یہ کچھ بھی نہیں بچے، اور سواری کے لیے وہ چیزیں وجود میں آئی کہ جو سفر کل تک کئی دنوں میں طے کیے جاتے تھے، کئی گھنٹوں میں طے کیے جاتے تھے، اس کے بعد ایسی چیزیں وجود میں آئی کہ دوریاں سمٹ گئی، مسافت گویا کہ کم ہو گئے، اور جو سفر کئی دنوں میں طے کیے جاتے تھے اب وہ گھنٹوں اور منٹوں میں طے کیا جانے لگا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں نے نت نئی ایجادات کی اپنے سہولت کے مطابق، اپنے سہولت کے لیے لوگوں نے بہت کچھ بنایا۔ اور یہ اللہ کے ساری نعمتیں ہیں جن نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرنا یہ ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز ماضی قریب میں سب سے بڑی چیز جو وجود میں آئی اور جس چیز نے لوگوں کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالا، جس چیز کے بارے میں میں اپنے چند منٹوں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس کا موبائل، اس کا استعمال وہ ہے جو ہر ہاتھ میں ہے، اس کا استعمال، اس کا تعلق ہر آدمی سے ہے، ہر گھر سے اس کا یہ تعلق۔ جس چیز نے ماضی قریب میں ایجاد ہوئی اور جس چیز نے سب سے گہرا تعلق ہمارے گھروں پر، ہمارے زندگیوں پر کی، اسی کے تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری مراد کچھ اور نہیں بلکہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور یہ موبائل فون ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا وجود میں آئی، انٹرنیٹ نے نوجوانوں کے لیے ایک نئی دنیا ایجاد کر دی، ایک نئی دنیا کھول دی، اور یہ دنیا نوجوانوں کے توجہ کا مرکز بن گئی۔ یہ دنیا نوجوانوں کے توجہ کا مرکز بن گئی۔ سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز تھے سب نے نوجوانوں کو اپنی طرف آکرشت کیا، اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور نوجوان اس کی طرف بھاگے چلے گئے کہ اس میں گویا کہ ایک نئی دنیا ان کو نظر آئی، جس دنیا میں گلیمر ہے، جس دنیا میں اٹریکشن ہے، جس دنیا میں بڑی چکا چوند ہے، اس کی طرف وہ بھاگتے چلے گئے۔
اور اس کے بعد جب سے یہ چیزیں وجود میں آئی لوگوں کے تصورات بدل گئے, لوگوں کے خیالات بدل گئے, ان کے معمولات بدل گئے, ان کے شب و روز اور لیل و نہار بدل گئے, ان کے سوچنے اور سمجھنے کا زاویہ, ان کے فکر سب کچھ بدل گئی, اور ساری چیزوں پر یہ چیز حاوی ہو گئی. اس چیز نے ساری چیزوں کو متاثر کر دیا, اور نوجوانوں کے توجہ کا یہ مرکز اس طرح بن گیا کہ ساری چیزوں پر اس کا استعمال مقدم ہو گیا. اور گویا کہ آج کسی کے بارے میں کسی کو استثناء اسے حاصل نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا استعمال نہیں کر سکتا. اسی لیے مناسب میں نے یہ سمجھا کہ چند باتیں اس کے تعلق سے بھی عرض کی جائے, اس لیے کہ یہ آج خیالات سے پرے ترقی کر رہی ہے. یہ سوشل میڈیا اور یہ ایپس جو ہمارے موبائلوں میں, یہ جو آج سے 2 سال 4 سال پہلے تک جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں تھے, آج اس سے کہیں زیادہ یہ آگے بڑھ چکا ہے. تو اس کے استعمال کے لیے کچھ ضابطے ہونے چاہیے, اس کے استعمال کے لیے کچھ قاعدے ہونے چاہیے, کچھ اصول و ضوابط ہونے چاہیے. اگر ایسے ہی بے ڈھنگی طور پر بے ڈھنگا ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو اس سے بہت ساری چیزیں متاثر ہوں گی. دیکھیے, بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ میری بات کو بیان کرنے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ میں ہمارے جو چیز ہے, یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل فون, یہ انٹرنیٹ, یہ بیکار چیز ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بہت سارے مثبت فوائد ہیں, اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ مسلم نوجوانوں میں, مسلم امہ کے اندر اور خاص طور سے نوجوانوں میں اس کے منفی استعمالات زیادہ ہیں, اس کے منفی استعمالات زیادہ ہیں. دیکھیے, یہ تو ایک آلہ ہے, ایک چیز ہے, ایک پلیٹ فارم ہے. اس کا استعمال ہمارے ہاتھوں میں, ہماری انگلیوں کے لمس, ہماری انگلیوں کا ٹچ, یہ کیا گل کھلاتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ ساری چیزیں اسی پر ڈیپینڈ ہیں. ہم کیسے خیالات لاتے ہیں اپنے دماغوں میں, ہم کیسے خیالات لاتے ہیں, ہمارے خیالات پھر وہاں تک انگلیوں تک پہنچتے ہیں, اور اس کے ذریعے ہم طرح طرح کی چیزیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو یہ کوئی چیز نہیں, اس کا مثبت اور منفی دونوں پہلو ہے, اس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. دیکھنا یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں, اور ہم اس کے استعمال سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیے, آج تو یہ چیز, جب یہ چیز وجود میں آئی تو گویا کہ آج کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے جہاں یہ فتنہ نہ پہنچا ہو, بلکہ بقول بعض علماء کے قول کے موجب گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس فتنے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو فتنہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہوگا, جس فتنے سے کوئی مسلمانوں کا گھر نہیں بچے گا, گویا کہ اسی فتنے کی طرف اشارہ تھا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوا. آپ ٹینٹ میں تھے, خیمے میں تھے. آپ نے کہا کہ یا عوف, اعدد ستا بین یدی الساعہ, اعدد ستا بین یدی الساعہ, کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو یاد کرو اور یہ یقین رکھو کہ وہ ان 6 نشانیوں کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی. ان 6 نشانیوں کے بعد قیامت قائم ہوگی. اس میں جو نشانی آپ نے بتلائی آخری, اور جسے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں, پیارے رسول نے کہا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا فتنہ آئے گا, فتنۃ تدخل کل بیت العرب, ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا, ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سرزمین عرب کے ہر گھر میں پہنچے گا, جو سرزمین عرب کے ہر گھر میں پہنچے گا. آج کیا عرب, کیا عجم, کیا شمال, کیا جنوب, کون سا ایسا گھر ہے جو اس فتنے سے محفوظ ہے, کون سا ایسا گھر ہے جو اس فتنے سے پاک ہے. اور یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس حدیث کے الفاظ سے آپ یہ خام خیالی نہ پالیں, یہ دھوکہ نہ پالیں کہ یہاں مراد صرف عرب ہے, جیسا کہ سوشل میڈیا پر باور کرایا جاتا ہے, سوشل میڈیا پر یہ ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ ساری برائیاں کہاں ہیں, ساری برائیاں عرب میں, ساری برائیاں کہاں ہیں, ساری برائیاں عرب میں, سرزمین مقدس میں. ساری برائیاں عرب میں نہیں, بلکہ ساری برائیاں عرب سے زیادہ برائیاں دنیا کے دوسرے خطوں میں اور دوسرے ممالک میں. بلکہ آپ عرب کا جائزہ لینے سے پہلے اپنے سماج, اپنے معاشرے, اپنے گھروں کا جائزہ لے کے ہمارے گھروں میں کیا برائیاں ہیں. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کا لفظ اس لیے استعمال کیا, اسے کہا جاتا ہے عربی میں قید تقلیبی. یہ قید تقلیبی ہے, چونکہ آپ عرب سے مخاطب تھے, اس لیے آپ نے جب ان سے بات کی, ان سے خطاب کیا, تو آپ نے کہا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا, جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا.
ورنہ دوسری حدیث میں مسند احمد کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا فتنہ آئے گا، فتنۃ یدخلها اللہ کل بیت مسلم، قیامت کے پہلے ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کی آگ ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہوگی، جس کی آگ اور جس کی شعاعیں ہر مسلمانوں کے گھروں میں پہنچے گی اور ہر مسلمانوں کا گھر اس سے متاثر ہوگا۔ آج ذرا ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں کہ کون سا مسلمانوں کا گھر اس فتنے سے محفوظ ہے۔ بہت ریئر اور خال لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے فتنے کے اس دور میں اور اس سوشل میڈیا کے اس فتنے میں اپنی اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب کی لاج بچا کر رکھی ہو، ورنہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی دھجیاں اڑ کے رہ گئی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اسلامی تہذیب و ثقافت کی لاج اپنے گھروں میں بچا کر رکھی ہے۔ آج بھی اسلام کا بول بالا ہو ان کے گھروں میں، آج بھی قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کے سامنے جھکنے والی ان کی اولاد ہو، ورنہ سب اس فتنے کے شکار ہیں اور اس فتنے کے سامنے جھک چکے۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا شمال، کیا جنوب، ہر گھر اور ہر کس و ناقص اس میں مبتلا ہے۔ دیکھیے جب یہ چیز ہمارے استعمال کی چیز بن گئی اور اس سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس سے بچ سکتا ہے، لیکن جن چیزوں پر یہ زیادہ اثر ہو رہی ہے ان پہلوؤں کو بیان کر کے اس میں ضابطہ بیان کرنے کی اور ضابطہ متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے گہرا اثر اور جن چیزوں پر اس نے زیادہ اثر کیا ہے اس میں سے ایک بڑی چیز وقت ہے۔ وقت کی تباہی اور بربادی اس زمانے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ جب سے سوشل میڈیا وجود میں آیا وقت بے وقت ہو گیا، وقت بے معنی ہو گیا، وقت کا کوئی مطلب نہیں بچا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں خاص طور سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ وقت کی بربادی نہیں بلکہ زندگی کا ضیاع ہے۔ یہ وقت، یہ زندگی ہے۔ اگر آپ نے اور ہم نے وقت کو برباد کیا گویا کہ ہم زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اور دنیا کی جتنی زندہ قومیں ہیں، دنیا کی جتنی ایسے قومیں ہیں جو عروج پر چڑھنا چاہتی ہیں، جو ترقیاں کرنا چاہتی ہیں، ان کے ہاں وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ وقت کو وہ ایسے ہی ضائع نہیں کرتے۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں نوجوانوں کے لیے وقت بے معنی ہو گیا ہے۔ گھنٹوں سوشل میڈیا پر موبائلوں سے لگے رہنا، موبائلوں سے چمٹے رہنا، موبائلوں میں وقت ضائع کرنا، یہ زندگی کی بربادی ہے۔ اور آپ یقین رکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس بڑے منصوبے ہوں گے لیکن منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے، کاش کہ جب ہم گھنٹوں ہم موبائلوں پر ضائع کرتے تھے، کاش کہ ہم اس وقت ان گھنٹوں میں سے چند پل نکال کر اسے مثبت کاموں میں لگاتے۔ ابھی قریب کی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اسے میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم جامعہ سلفیہ کے استاد فضیلت الشیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ نے مدینہ منورہ کی جب زیارت کی، سوشل میڈیا پر یہ خبر ان کے ایک شاگرد نے ذکر کی کہ 1-2 سال پہلے انہوں نے مدینہ کی زیارت کی تھی، تو انہوں نے طلاب کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بات کہا کہ دیکھو آپ لوگوں کے پاس وقت بہت ہے، سب کے پاس وقت ہے، وقت کو استعمال کس طرح کیا جائے یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس موقع پر نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اپنے وقت میں سے، آپ اپنے آرام کے وقتوں میں سے آدھا گھنٹہ صرف نکال لیں، صرف آدھا گھنٹہ 30 منٹ آپ نکالیں، جو آپ کے آرام، اگر آپ دوپہر میں 1.5 گھنٹہ سوتے ہیں، آپ 1.5 گھنٹہ کی بجائے 1 گھنٹہ سوئیے۔ آپ اس کے علاوہ کسی فالتو چیز میں، جائز و مباح کام میں آپ وقت لگاتے، اس میں سے وقت کھینچیے اور کھینچ کر آدھا گھنٹہ آپ نکالیے اور اسے کسی پڑھنے لکھنے کے کام میں لگائیے۔ ان کی اس نصیحت نے ایک لڑکے کے اوپر اثر کر دیا۔ اس لڑکے نے آج بیان کیا، یعنی 2 سال بعد اس لڑکے نے بیان کیا کہ استاد محترم کی اس نصیحت پر میں نے عمل کیا اور اس آدھے گھنٹے کو میں نے بچایا، اور اس وقت سے، جب سے انہوں نے نصیحت کی، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے 2500 صفحہ لکھا ہے۔ پڑھا نہیں ہے بلکہ پڑھنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ کہا کہ 2500 صفحہ میں نے لکھا ہے۔ یہ وقت کی برکت ہے کہ وقت کو آدمی کہاں استعمال کرے تو اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ آج سوشل میڈیا نے وقت کو بے معنی کر دیا ہے، ہماری زندگی کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔
اور مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی افسوس نہیں ہے، ذرا بھی تعامل نہیں ہے، یعنی یہ جملہ غور و فکر کے قابل نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اس کا شکار ہے کہ وقت کی ناقدری جس طرح آج ہو رہی ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی جس طرح وقت کی ناقدری آج ہو رہی ہے۔ سچ فرمایا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں جن نعمتوں کی ناقدری اکثر و بیشتر کرتے ہیں، اکثر و بیشتر اس کے تعلق سے دھوکے میں، الصحت والفراغ، صحت و عافیت اور فراغت۔ جب صحت و عافیت ہوتی ہے، جب صحیح سالم انسان ہوتا ہے وہ اپنی صحت کو غنیمت نہیں سمجھتا۔ جب آپ صحیح سالم آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، جب آپ صحیح سالم اللہ کی عبادتوں کو انجام دینے کی فکر نہیں ہوتی آپ کے اندر، اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ دوسروں کے ہاتھ، دوسروں کے کاندھوں کا سہارا لے کر آپ مسجد تک آ سکتے ہیں، تب آپ کو سوجھتا ہے، تب آپ کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ مسجدوں میں آنا چاہیے۔ لیکن جب آپ فارغ تھے، جب آپ صحیح سالم تھے، تب آپ کو ہوش نہیں تھا کہ مسجدوں کا بھی حق ہے، اللہ کا حق ہے سب سے بڑا آپ کے اوپر۔ تو نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، تو اس خام خیالی سے باہر ہو جائیے اور وقت کی قدر کیجیے، اس لیے کہ جتنی بھی زندہ قومیں اگر وقت کی قدر انہوں نے نہیں کی تو دیکھیے وقت یہ دو دھاری تلوار ہے، اگر آپ وقت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے وقت غلط راستہ ڈھونڈ لے گا، وقت غلط راستہ ڈھونڈ لے گا۔ وقت استعمال ہونے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، وقت استعمال ہوتا رہے گا، وقت آپ کو استعمال کرے گا، اور اس کے بعد مثبت کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا۔ آج کسے کہا جائے، آج کسے کہا جائے، اس چیز نے، سوشل میڈیا نے اور اس کے پلیٹ فارم نے ہر آدمی کو متاثر کیا ہے، اس سے بچوں کا بچپنا ضائع ہو رہا ہے، بچوں کا بچپنا ضائع ہو رہا ہے، بڑوں کا بڑکپن برباد ہو رہا ہے، اور بڑے لوگوں کا، بوڑھوں کا وقار ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ذریعے ہر آدمی اس کا شکار ہے، اس میں مبتلا ہے، گرفتار ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم وقت کو منضبط کریں، وقت کو سوچیں کہ بہت قیمتی چیز ہے یہ۔ جب آدمی وقت آگے بڑھنے لگتا ہے تو اس وقت کے تعلق سے جب آدمی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو بڑا افسوس کرتا ہے کہ کاش کہ ہم کچھ کر لیتے، اور یہ افسوس صرف زندگی میں نہیں ہے، یہ اس سے بڑا افسوس کل قیامت کے دن ہوگا جب اللہ پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ جب آپ کا فیصلہ ہونے لگے گا، حساب و کتاب کا سما ہوگا، اللہ پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی جو زندگی تمہاری نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی؟ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ اعذر اللہ الی امرین، پیارے رسول کے قول سے یہی مراد ہے کہ اس آدمی کے اوپر حجت تمام ہو گئی جس کو 60 سالہ زندگی مل گئی۔ اعذر اللہ الی امرین حتی بلغ 60 سنہ، جس کی 60 سال عمر ہو گئی اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ قیامت کے دن بہت سخت باس پرسی ہونے والی، اللہ پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی جو زندگی تمہاری نصیحت کے لیے کافی ہوتی؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور رسول کا فرمان نہیں تھا۔ تو وقت کو غنیمت سمجھو، سوچے کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ وقت نکل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہم اپنے موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کو منضبط کریں اور اس فتنے سے باہر آئیں۔ دوسرا اس کے بعد دوسری چیز جس نے متاثر کیا اور جس چیز میں ہم منہمک کے سوشل میڈیا کے بعد، خاص طور سے نوجوان، سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگ فضولیات میں بہت زیادہ لگے ہوئے، بیکار کے کاموں میں جس کام کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس میں نوجوان لگا ہوا ہے، اور نوجوان اپنا رائٹ سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے۔ جتنے ویڈیوز آ رہے ہیں، جتنے آڈیوز آ رہے ہیں، جتنی تحریریں آ رہی ہیں، ان سارے چیزوں پر کمنٹس کرنا، تعلیق چڑھانا وہ اپنا بنیادی حق سمجھتا ہے۔ دیکھیے ساری چیزیں لکھنے والی نہیں ہوتی، ساری مناظر دیکھنے والے نہیں ہوتے، سارے آڈیوز سننے والے نہیں ہوتے۔ اللہ نے قاعدہ بنایا ساری چیزیں ہمارے لیے نہیں ہے، سارے مناظر ایسے نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھے جائے، سارے جذبات ایسے نہیں ہے کہ اسے لکھا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قاعدہ یہ اللہ نے بتلایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مسلمان تو لغو و فضولیات سے دور بچتے وہ۔ اور یہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا یہ کہ جو لکھا جا رہا ہے، ایسی معلومات دی جا رہی ہے، ایسی چیزیں بتلائی جا رہی ہے جس کے بارے میں عربی کا یہ مقولہ صادق آتا ہے کہ علم لا ينفع وجہالت لا تضر، کہ ایسا علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اور ایسی جہالت ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔
ایسا علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ جانیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں اور اگر نہیں جانیں گے تو کوئی نقصان بھی نہیں. اگر آپ اسے نہیں جانیں گے تو پہاڑ نہیں گرنے والا ہے, کوئی نقصان نہیں اس کا. تو ہر ایسی ایری گہری چیزیں جس کو بندہ پڑھ رہا ہے, جس کو لکھ رہا ہے, جس پر کمنٹ سے اور تعلیق لگائی جا رہی ہے, وقت ضائع کیا جا رہا ہے اور اس کو بنیادی حق سمجھا جا رہا ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, فضولیات کو چھوڑ دینا, لایانی چیزوں کو چھوڑ دینا, یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے. یہ نہیں بنیادی حق ہے کہ ہر چیزوں سے جس سے ہمیں سروکار نہیں ہے, جس سے ہمارے دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ بھی ہم لکھیں, اس پر بھی ہم کمنٹس کریں, اس پر بھی ہم تعلیق چڑھائیں اور سوچیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے, ہم اس کے رکن ہیں, ہم اس پر ہماری آئی ڈی, ہم سب لکھیں گے, سب پر کمنٹ کریں گے. دیکھیے کیلو کال سے, یہ کیلو کال, یہ گپ شپ, اسے پیارے رسول نے ناپسند کیا تھا. بلکہ اللہ نے ناپسند کیا تھا, وہ کہا تھا کہ ان اللہ کریہ لکم ثلاثا, 3 چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے اور ہمارے لیے ناپسند کیا ہے. قیل وقال وکثرت السؤال, قیل و قال, بہت زیادہ سوال, و اضاعت المال, اور مال کا دیا, ان سارے چیزوں کو ناپسند کیا تھا. ذرا اور آگے بڑھیے. جب یہ چیزیں وجود میں آئی, اس نے زندگی کے ہر شعبے پر اثر کیا, ہر شعبے پر اثر کیا. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس کے اثر سے خالی ہو, ہر شعبے پر اثر کیا. اور جب چیزیں اثر انداز ہوئی, لوگ فضولیات میں لگے, تو اس کا نقصان کیا ہوا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ مثبت چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں بچا. نام اس کا رکھا گیا, عربی میں کہتے ہیں تواصل الاجتماعی. تواصل الاجتماعی, لوگوں سے میل جول, لوگوں سے تعلقات بحال کرنا. آج حال یہ ہو گئی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں ہے. آج موبائلوں پر 2-2 گھنٹہ بیٹھے ہوئے, کسی کی عیادت کے لیے, کسی کے گھر زیارت کے لیے موقع نہیں ہے, کسی کے گھر کے اپنے گھروں میں والدین کے پاس دینے کے لیے وقت نہیں ہے, والدین کے پاس چند پل گزارنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. اس سے آگے بڑھیے, قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے, جس کتاب کے ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی, اور اللہ کی ذات ان 10 نیکیوں کو بڑھا کر کیا کرے گا, کہاں تک پہنچائے گا. اس کے بعد بھی ہم اس فضیلت کو نظر انداز کر کے اس فضول میں لگے ہوئے. تو نہ رشتہ داری کو نبھانے کا وقت ہے, نہ قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ہے. اس کے بعد اپنے فرائض کو بھی لوگ صحیح سے ادا نہیں کر رہے. ہر ادارہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ جو اس کے امپلائیز ہیں, جو اس کے کارکنان ہیں, وہ اپنا فریضہ نہیں ادا کر رہے. آج مدارس کے منتظمہ کو یہ شکایت ہے کہ مدرسین کلاس میں بیٹھے ہوئے, یہ مدرسین کو تدریس کے بدلے جو پیسہ مل رہا ہے, یہ پیسہ اسی وقت حلال ہے جب وہ بچوں کو اپنا علم دے, بچوں کو وہ وقت دے جس وقت کے وہ مکلف بنائے گئے. اگر 35 منٹ 40 منٹ کی ایک گھنٹی دی جا رہی ہے, تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 35 منٹ 40 منٹ یہ ان بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انجام دیا جائے. منتظمہ کو یہ شکایت ہے کہ مدرسین بیٹھے ہوئے موبائل پر لگے ہوئے, چاہے وہ جائز کام کرتے ہو, دعوت کا کام کرتے ہو, لیکن یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان 35 منٹ اور 40 منٹوں میں ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر, جن بچوں کی تدریس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے, جن بچوں کی تدریس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے, اور ان کی تدریس کے بدلے ہمیں پیسہ مل رہا ہے, ان کی تدریس کو چھوڑ کر ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہے. تو منتظمہ یہ شکایت کر رہی ہے کہ مدرسین کام نہیں کر رہے. آفس والے یہ بتلا رہے ہیں, ان کا مینیجر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی یہاں کا امپلائی صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے. والدین کو یہ شکایت ہے کہ بچوں کے اندر سے پڑھنے کا جذبہ ختم ہو گیا. چھوٹے چھوٹے نونہالان قوم, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے. اور یہ حقیقت, اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج بچے, اتنے بڑے معصوم بچے, 4 سال 5 سال, بلکہ اور نیچے آ جائیے 2 سال 3 سال کے بچے, ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے, پھر دنیا و مافیا سے وہ بے خبر. لیکن جیسے ہی وہ ان کا آپ داخلہ کروائیے, پڑھائی کی بات کیجئے, وہ بھاگتے ہیں. دھیرے دھیرے ان کا شوق ختم ہونے لگتا ہے, کم ہونے لگتا ہے. لیکن وہی والدین 2 سال پہلے جب انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی, کیا اس وقت انہیں ہوش نہیں تھا؟ کیا اس وقت انہیں ہوش نہیں تھا کہ یہ موبائل کی دنیا, یہ سوشل میڈیا اور یہ ایپ سے جب ان کے لیے ایک نئی دنیا کھولیں گے, جہاں یہ نئی دنیا میں بہت چیزیں ان کے لیے نئی ہوگی, تو یہ چیزیں ان کے مستقبل کو کہاں لے کر جائے گی؟ کیا اس وقت وہ بے خبر تھے اس سے؟
उस वक्त उन्हें होश नहीं था कि नौनिहालों की बच्चों का बचपना ये मोबाइल, उनका मुस्तकबिल ये मोबाइल और ये सोशल मीडिया तबाह बर्बाद कर देगी। आज हम शिकायत कर, हमारी शिकायत वजह है, लेकिन क्या सिर्फ शिकायत से काम चलने वाले? हम क्यों होश में नहीं आते कि हम जिन बच्चों के हाथ में हमारे ये मुस्तकबिल के हमारे मेमार हैं, हमारे कौमों के मेमार हैं, ये अगर ये जाये हो गए तो हमारी कौम, हमारी नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। जरूरत है कि हम देखें कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, क्या असबाब है। अरे कितनी बातें की जाए, ये सारी चीजों पर बस नहीं, बल्कि आज अल्लाह का ये घर भी महफूज नहीं रहा। अल्लाह का वो घर जिस घर में अल्लाहु अकबर, अल्लाह के बड़ाई और उसके किबरियाई की सदाएं लगाई जाती थी, अल्लाह की बड़ाई और उसकी किबरियाई की सदाएं बुलंद की जाती थी, आज उन घरों में मोबाइल लेकर जब लोग आते तो उन्हीं घरों में, अल्लाह के इन्हीं घरों में रिंगटोन बजता है और उसमें म्यूजिक बजती है। उन्हीं घरों में रिंगटोन बजता है, म्यूजिक बजती है। लोगों को इतना भी होश नहीं रखता कि रहता कि मोबाइल को बंद कर दिया जाए या उसे सामी को साइलेंट कर दिया जाए। अल्लाह की बड़ाई के कलिमात जहां पर अदा होने चाहिए, उन घरों में आज म्यूजिक बज रही है, उन घरों में आज मौसीकी बज रही है। अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर ना आए तो क्या है, अल्लाह का अज़ाब ना आए तो क्या। इसी पर बस नहीं, बल्कि लोग इस कदर मुनहमिके आदी हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं कि लोग मोबाइल में अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, ये किसी की बात नहीं है, ये आंखों देखी बात है कि मैंने मस्जिदों में देखा है कि एक बंदा मेरे साथ 2 आदमियों के फासले पर खड़ा हुआ है, मजबूत था वो भी और मैं भी मजबूत था, यानी 1-2 रकात छूटी हुई है। हम लोग आकर नियत बांधते हैं, बंदे का मोबाइल बजने लगता है, बंदा मोबाइल निकालता है, किस पार्टी का फोन है, किसका फोन है, बाकायदा उठाकर देखता है। उसके बाद वो उसे गोया के मैसेज करता है कि आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में फोन करता हूँ। ये कहाँ हम पहुंच गए, ये कहाँ हम पहुंच गए, हमारा अंजाम क्या होने वाला है कि हमारी इबादतें भी महफूज नहीं, हमारी इबादतें भी महफूज नहीं, हमारा अल्लाह का घर भी महफूज नहीं है। ये उसके मनफी इस्तेमालात है जो हमारे दीन भी तबाह कर रहे और आखिरत भी तबाह कर रहे। जरा और आगे बढ़िए, रिश्ते नाते किस कदर मुतासिर हो रहे। कहने को तो ये कहा जाता था कि इससे उन लोगों से भी रिश्ता निभाया जाएगा जो दूर है, जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, उनसे भी हम चैटिंग करके, उनसे भी हम बातें करके रिश्ता निभाते हैं। आज रिश्ते, हकीकत ये कि रिश्ते आखिरी सांसें ले रहे हैं, रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, रिश्ते अपनी दम तोड़ रहे हैं। कितने ऐसे रिश्ते हैं जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं कि हम रिश्ते निभाएं, और इसकी वजह से भी बहुत सारे रिश्ते आखिरी सांसें ले रहे हैं। कितने तलाक़ें, कितने खुले शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं इन्हीं सोशल मीडिया की वजह से। सब एक दूसरे से बदगुमानी के शिकार हो रहे हैं, जब शौहर घर में जाता है, एक जमाना था हमारे आबा अजदाद का जमाना, और जो हमसे बड़े वो ज्यादा बेहतर तरीके से ये बातें बतलाएंगे कि जब वो बुजुर्गों का जमाना था, जब लोग रात में पहुंचते थे। आज जुमा का दिन है, जब जुमा का खुतबा, कितने वाकयात आज भी हमारे ज़हनों में याद आते हैं कि जब हमारे माँ बाप या हमारे वालिदैन जब आते थे जुमा पढ़कर, तो रात में महफिलें जमती थी, अपने बच्चों को सुनाते थे कि आज इमाम साहब ने क्या बतलाया, कोई खास वाकया, कोई खास हदीस, कोई खास पॉइंट लोग याद रखते थे, बताते थे कि आज इमाम ने ये बतलाया। आज कमरों का माहौल क्या है, हम अपनी तकिया लेकर विराजमान उस पर बैठे हुए, हमारे बच्चे, हमारी बीवी अलग बैठी हुई है, सब मोबाइल में लगे हुए और सब एक दूसरे से बेखबर है। और यहीं से फिर उसके बाद बदगुमानी पैदा होती है। शौहर को ये शिकायत है कि बीवी के पास वक्त नहीं है, वो जब कमरा में पहुंचता है परेशानी हाल, तो बीवी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होती। शौहर चाहता है कि बीवी के तवज्जो का मरकज बने हुए, शौहर चाहता है, हर आदमी चाहता है कि वो अपने बीवी के तवज्जो का मरकज बने, बीवी उसका केयर करे, उसको नोटिस करे कि वो किस हाल में क्या कर रहा है। लेकिन जब वो आता है, बीवी के पास वक्त नहीं है, बीवी लगी हुई है मोबाइल में। एक वक्त आता है कि वो बदगुमानी पालने लगता है कि ये किसके साथ लगी हुई है, और जब मोबाइल पर शौहर लगता है तो बीवी बदगुमानी पालती है कि ये किसके साथ लगा हुआ है। यानी रिश्ते आखिरी सांस ले रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब यही है। उसके बाद इन सब चीजों से ज्यादा बड़ी मुसीबत जो आई हुई वो ये कि आज जिससे बहुत सारे लोग बेखबर हैं, वो ये कि आज ये हमारे दीनो ईमान का मसला बना हुआ है, हमारा दीनो ईमान लूटा जा रहा है। आज जिस तरह इर्तिदाद की लहरें इस मोबाइल के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए तूफानी और सैलाबी शक्ल में मुस्लिम समाज को रुख किए हुए, उससे हम गाफिल नहीं रह सकते।
अगर उससे हम गाफिल रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नौजवानों में वो इर्तिदाद की लहरें और उस तरह इर्तिदाद फैलेगा कि फिर उसके इजाला के लिए हमारे पास कोई मंसूबा नहीं होगा। उसके इजाले के लिए उसका इजाला हम नहीं कर पाएंगे, उसे हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसे हम मामूली समझते हैं, ये मोबाइल ये चीजें इसे हम मामूली समझते हैं। कितने ऐसे ऐप्स और कितनी ऐसी साइट्स है जो मुसलमानों के नाम से वजूद में आई है, मुसलमानों के नाम से जब उसे खोला जाता है तो वो क्रिश्चियनों की और ईसाइयों की है, वो क्रिश्चियनों और ईसाइयों की है। कितनी ऐसी साइट्स है जहाँ मुसलमानों के नाम पर कादियानी गलत अफकार और नजरियात को मुस्लिम नौजवानों में परोस रहे, मुस्लिम नौजवानों के अफकार और नजरियात को बदल रहे। तो यहाँ तीनों ईमान का मसला बना हुआ। यहाँ गुनाह इतना आसान हो गई है कि गुनाह के लिए आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। एक वो वक्त होता था जब गुनाह के लिए भाग दौड़ करना पड़ता था, गुनाह के लिए भाग दौड़ करना पड़ता था, गुनाह के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता था। आज गुनाह की तरफ अगर आप चलेंगे तो गुनाह आपकी तरफ दौड़ कर आएगी, दौड़ कर नहीं आएगी। सिर्फ दौड़ कर नहीं बल्कि तूफानी और सैलाबी शक्ल में आपके पास हाजिर हो जाएगी। और फिर उसके बाद गुनाह का जो बाजार गर्म है और जो बाजार गर्म में हो रहा है वो काबिले बयान नहीं है। आज हमारे पास, आज मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं जिस तरह मुस्लिम समाज में अखलाकी बीमारी और अखलाकी पस्ती के हम शिकार हुए उसकी मैं सही मानों में तर्जुमानी कर सकूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उन अखलाकी बुराइयों की सही तर्जुमानी मैं कर सकूं जिन अखलाकी बुराइयों में मुस्लिम समाज और मुस्लिम कौम मुब्तला है। किसे कहा जाए, नौजवानों को, बूढ़ों को, बड़ों को, बच्चों को, किस तरह की बुराइयां हमारे समाज में नहीं है। ये अल्लाह का करम है, ये भी अल्लाह का करम है कि बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो ढकी हुई है, बहुत सारी ऐसी बुराइयां जिन पर अल्लाह पर्दा डाले हुए, और अल्लाह करे कि अल्लाह उन पर पर्दा डाले रखे। वो ना जो अखलाकी पस्ती के हम शिकार हैं आज, कोई मोहल्ला, कोई शहर और जगह उससे अछूती नहीं है। उसके बयान करने के लिए अल्फाज साथ नहीं देंगे कि किस तरह की बीमारियों में और बुराइयों में हम मुब्तला हैं। उसके बाद इसने एक हमारी जिस चीज पर और ज्यादा असरअंदाज किया है, इसने हमारे बातिन को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हमारे तन्हाई के जिंदगी को इस सोशल मीडिया ने, इस मोबाइल और इंटरनेट ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। हमारा जाहिर बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छे जाहिर में हम सौम सलात के पाबंद हैं, बड़े अल्लाह वाले, लेकिन जब हम मोबाइल के साथ तन्हाई में होते तो हमारा मामूल क्या होता है, हम कैसे होते हैं? ये काबिले जिक्र और काबिले तवज्जो है, इंसान के लिए काबिले तवज्जो पहलू है कि जब वो मोबाइलों के साथ तन्हाई में होता है, जब उसे बजाय देखने वाला कोई नहीं होता है, तब उसकी जिंदगी कैसी होती है। ये मुनाफिकाना रविश से हम और आप बाज आ जाए। ये मुनाफिकाना रविश है कि हमारा जाहिर कुछ और बातिन कुछ है। ये तो मुनाफिकों का काम था कि वो जाहिर में इस्लाम का इजहार करते थे और जब तन्हाई में होते थे तो वो कुफ्र का काम करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मुखीफ और खतरनाक हदीस बयान की, जिसे आप भी सुनिए और अंदाजा कीजिए कि ये कितना भयानक अमल है, कितना भयानक जुर्म है ये कि अगर हम होश में नहीं आए तो ये हमारे सारे अमाल को बर्बाद करने के लिए काफी है। आपने कहा कि मैं अपनी उम्मत में, अपने कौम में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, लअलमन्ना अक़वाम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बैदा। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि प्यारे रसूल ने कहा कि मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ, कल क़यामत के दिन जब वो आएंगे, उन तहामा पहाड़ की तरह रोशन नेकियां, बड़ी बड़ी नेकियां उनकी होंगी। रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, क़ियामुल लैल करने वाले, तहज्जुद गुजार और नेक लोग होंगे। लेकिन अल्लाह क्या करेगा, फयजालु अल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह उनके नेकियों को खशो खाशाक बना देगा, गर्दो गुबार की तरह उड़ा देगा। कोई उसकी औकात, कोई हैसियत नहीं होगी। जब इतना भयानक जुमला था, जब प्यारे रसूल ने कहा तो हज़रत सौबान कहते हैं सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वाज़ेह कर दीजिए, बतलाइए ये कौन से लोग होंगे जिनकी सारी नेकियां धरी की धरी रह जाएं, जिनकी सारी नेकियां बेकार हो जाएं, जिनका सारा काम तबाह बर्बाद हो जाए, कौन से ये लोग होंगे? आपने कहा कि अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन बनी जिल्दतिकुम,
میرے صحابہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، یہ میری امت کے لوگ ہوں گے، یہ تمہارے اپنے بھائی تمہارے اپنے نسلوں سے ہوں گے۔ یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ راتوں میں نمازیں بھی ویسے ہی پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو۔ ولکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، ولکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب وہ اللہ کے محرمات کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں، جب ان کی اکیلی اور تنہائی کی زندگی ہوتی ہے، جب برائیاں منہ بائے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس پر ضبط نہیں کر پاتے اور اللہ کی حرمت کو پامال کر دیتے، تو اللہ کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جن باتوں کے ساتھ سوشل میڈیا کا ہم استعمال کریں، اور یہ سوچیں کہ سوشل میڈیا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کا استعمال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس کا اچھا استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم اس کے استعمال کو صحیح اور درست دشا میں نہیں لگائیں گے تو یہ کل ہمارے خلاف زحمت بننے والی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں کہی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بارہا ہمیں ہر نعمت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔